بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وعن عطاء ابن ابی رباح قال قال لی ابن عباس الا اریک امرأة من اہل الجنہ قلت بلا قال هذه المرأة السوداء اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی اسرع وانی اتکشف فادع اللہ لی فقال ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک فقالت اصبر فقالت انی اتکشف فادع اللہ اللہ اتکشف فدعا لها. متفق علیہ. عزیز طلبہ، عطا بن ابی رباح کی اس روایت میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بار ان سے حضرت ابن عباس نے فرمایا، کہتے ہیں عطا بن ابی رباح کہ مجھ سے ابن عباس نے کہا الا اریک امرأة من اہل الجنہ، کیا میں تجھے جنت کے اہل میں سے، جنت والوں میں سے ایک عورت نہ دکھا دوں؟ یعنی دنیا ہی میں کیا تم کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بالا کیوں نہیں. قال، تو انہوں نے فرمایا کہ هذه المرأة السوداء، کہ یہ کالی عورت ہے. ایک عورت تھی جو رنگ کی کالی تھی. یہ عورت کون ہے؟ محدثین نے کہا کہ اس عورت کا نام سعیرہ ہے، اور یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی. حضرت خدیجہ کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، بال سنوارتی تھی. کالی کلوٹی عورت خادمہ تھی، لیکن بڑی نیک خاتون تھی، اور صبر کا اعلیٰ مرتبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا. اللہ نے اسے جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا. فرمایا هذه المرأة السوداء، کہ یہ کالی عورت اتت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی. فقالت، اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ انی اسرع، میں مرگی کے مرض میں مبتلا. سرع پچھڑ جانے کو کہتے ہیں، پچھاڑنے کو، یعنی مرگی کی وجہ سے میں گر پڑتی ہوں، جہاں تہاں پچھاڑتی جاتی ہوں، یعنی مجھے مرگی کا مرض لاحق ہے. وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، لیکن جب مرگی میں گر پڑتی ہوں اور بے خود ہو جاتی ہوں تو تکشف سطر کھلنے کو کہتے ہیں. اس بے خیالی، بے دھیانی میں، بے خودی کی حالت میں، مرض کی شدت میں کھل جاتی، یعنی میرا سطر کھل جاتا ہے، کپڑے وغیرہ ادھر ادھر ہو جاتے. فادع اللہ لی، حضور سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت، اگر تو چاہے تو صبر کر، یہ بیماری ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس پر تو صبر کر، رضا بالقضاء کا ثبوت دے، اور اللہ اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت رکھ دے گی. وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور تیرے لیے جنت ہو جائے گی. گویا اس بیماری پر صبر کی صورت میں جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور تیرے لیے جنت ہوگی. وَإِن شِئْتَ، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کر دوں کہ اللہ تجھے اس بیماری سے عافیت دے دے، یعنی تو ٹھیک ہو جا. فقالت، تو اس عورت نے کہا کہ میں صبر کروں گی. اصبر، فقالت، لیکن انہوں نے ایک پریشانی ذکر فرمائی کہ میں صبر تو کروں گی، لیکن جو مرگی میں مبتلا ہو جاتی ہوں اور بے خودی میں گر پڑتی ہوں اور سطر کھل جاتا ہے، اس کا کیا؟ انی اتکشف، کہ میرا سطر کھل جاتا ہے، بے پردہ ہو جاتی ہے. فادع اللہ، تو آپ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ اتکشف، کہ میرا سطر نہ کھلے، میں اس حالت میں بھی بے پردہ نہ ہوں. فدعا لها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا فرما دی. بہرحال وہ عورت تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی
اور صبر کرنے پر جنت کی بشارت سنائی۔ عورت نے بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائی تھی۔ ایک مسئلہ ہے کہ کیا بیماری میں علاج کرنا افضل ہے یا علاج نہ کرنا افضل ہے؟ بعض صوفیہ کی رائے تو یہ ہے کہ علاج نہ کرنا افضل ہے، یعنی بالکل صبر کرے اور رضا بالقضاء کا ثبوت دے، اللہ پر توکل کرے۔ مگر علاج ایک تدبیر ہے اور تدبیر توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اس وجہ سے عام فقہا کی رائے یہ ہے کہ علاج کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جائز ہے، ہاں لازم واجب نہیں ہے۔ تو گویا موقع کے اعتبار سے علاج کرنا بہتر بھی ہے اور نہیں بھی۔ اصل میں لوگوں کی طبیعتیں اور لوگوں کی مشغولیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ بعض کے مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے علاج کرنا بہتر ہوتا ہے اور بعض کے لیے علاج نہ کرنا بہتر ہے۔ تو جیسے احوال ہوں گے لوگوں کے، ان کے قوائف ہوں گے، اس اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ لیکن تھوڑی تفصیل علماء نے بیان فرمائی کہ ایسے لوگ جو دوسروں کو نفع پہنچانے میں لگے رہتے ہوں، مثلاً علماء ہیں، مدرسین ہیں، مبلغین ہیں، داعین حضرات ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بیماری میں علاج کرنا بہتر ہے، کیونکہ وہ جب صحت مند رہیں گے تو ان سے مخلوق کو زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ لہذا توکل اعلیٰ درجے کا، علاج نہ کرے ٹھیک ہے، لیکن علاج کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے وہ صحت مند ہونا چاہتا ہے۔ بہرحال حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں، جائز بھی ہے اور مسنون بھی ہے۔ وہ عورت جو تھی وہ صبر کرنے کو ترجیح دی، ٹھیک ہونے کو ترجیح نہیں دی، بیماری رہنے کو ترجیح دی۔ وجہ یہ ہے کہ حضور نے کہا تھا کہ صبر کرو گی تو جنت ملے گی، تو گویا جنت کی راحت پانے کے لیے دنیا کی جسمانی مشقت، جسمانی مصیبت، تکلیف کو وہ گوارا کر رہی ہے۔ لیکن ہاں، چونکہ اس حال میں پردہ ہٹ جاتا تھا، بدن کا کپڑا ادھر ادھر ہو جاتا، بے پردگی ہو جاتی تھی، سطر کھل جاتا تھا، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ اللہ کے رسول دعا کر دے کہ میرا سطر نہ کھلے، میں پہ پردہ نہ ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ عورت بیماری رہتی تھی، اس طرح مرگی میں مبتلا، لیکن اس کے کپڑے کبھی ہٹتے نہیں تھے، یا اس حالت میں وہ اپنے کپڑے کو پھاڑتی وغیرہ نہیں تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ دوسری روایت حضرت یحییٰ بن سعید کی ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اچانک موت آ گئی، ان رجلا جاءہ الموت فی زمن رسول اللہ، اور زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو موت لاحق ہو گئی، مر گیا وہ، فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا کہ ہنیئا لہ، کہ اس کے لیے مبارکبادی ہو، لہو ماتا، کہ وہ تو مر گیا، ولم یبتلا بمرض، اور وہ کسی مرض بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، یعنی عافیت سے مر گیا، بیماری وغیرہ کا شکار نہیں ہوا۔ اس پر وہ آدمی مبارکبادی دینے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی سنا تو ناگوار ہوتے ہوئے ناگواری کا اظہار کر کے، ویحک تیرا برا ہو، ما یدری کا، کیا تجھ کو پتہ ہے، کیا تجھ کو معلوم ہے، یعنی بغیر مرض، کیا بغیر بیماری کے اس کا مر جانا اس کے لیے اچھا ہے؟ تم کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے لیے ایسی حالت میں موت یہ زیادہ بہتر ہے، اور تم مبارکبادی دینے لگے؟ بہرحال حضور نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے ویحک ما یدری کا فرمایا، تیرا برا ہو، کس چیز نے تجھ کو بتایا؟ آگے اصل وجہ بتائی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی نہ مرتا بلکہ بیماری میں مبتلا ہوتا، تو اس بیماری کی وجہ سے اللہ اس کی سیئات اور گناہوں سے درگزر کرتا، اس کے گناہوں کو مٹاتا، گویا اس کی وہ بیماری اس کے تکفیر سیئات کا ذریعہ بن جاتی۔ فرمایا لو ان اللہ، اے کاش کے، یعنی ایسا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا کہ اللہ پاک اسے مبتلا کرتا کسی بیماری میں، فکفر عنہ من سیئاتہ، اور اس سے تکفیر کر دیتا، یعنی درگزر کرتا، معاف کرتا اس کے سیئات، اس کے گناہوں کو،
رواہ مالک مرسلہ، امام مالک اس حدیث کو ارسالن روایت کرتے۔ ارسال آپ پڑھ کے آؤں گے اصول حدیث میں کہ سلسلہ سند میں آخر سے کسی راوی کو چھوڑ دیا گیا ہو تو وہ حدیث مرسل کہلاتی ہے۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ مرض اور بیماری بظاہر تو مصیبت ہے، لیکن اگر صبر کرے، رضا بالقضاء کا ثبوت دے تو یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں۔ آگے کی روایت حضرت شداد بن اوس اور سنابحی کی، یہ دونوں راوی ہیں، یہ دونوں اپنا بنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ انہما دخل علی رجل مریض یعودانہ، کہ یہ دونوں ایک مریض آدمی، بیمار آدمی کی عیادت کرنے کے لیے اس کے پاس گئے۔ دونوں داخل ہوئے ایک بیمار آدمی پر، ایک بیمار آدمی کے پاس گئے۔ یعودانہ، آدھا یعودو، یہ عیادت سے، جس بیمار کی عیادت کر رہے تھے وہ عیادت کرتے ہوئے ان کے پاس گئے۔ فقال لہ، اور ان دونوں نے اس بیمار آدمی سے فرمایا کہ کیف اصبحت، کہ آپ نے کیسے صبح کی، یعنی رات گزری، صبح کیسی ہوئی آپ کے لیے، یعنی بیماری میں کیا حال ہے؟ قال، اس آدمی نے کہا اصبحت بنعمت، میں نے نعمت کے ساتھ صبح کی، نعمت کے ساتھ میری صبح گزری۔ یہاں نعمت سے مراد ہے یعنی رضا تسلیم ہے، صبر ہے، شکر ہے، یعنی اللہ نے جس حال پہ رکھا بس میں اس پر راضی ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں، اور اس میں اللہ کی جو بھی حکمت ہے اللہ اس کی برکت سے مجھے نعمتی عطا فرمائیں گے، میں اس پر شکر گزار بھی ہوں۔ قال شداد، تو حضرت شداد نے ان کی یہ بات سن کے فرمائی کہ ابشر بے کفارات السیئات و حط الخطایا، کہ بشارت لے لو، خوشخبری لو، یعنی خوش ہو جاؤ سیئات کے معاف ہونے سے، مٹنے سے، و حط الخطایا، اور خطایا اور گناہوں کے جھڑنے سے، یعنی یہ جو تم بیماری پر بھی صبر اور شکر اور تسلیم و رضا کا ثبوت دے رہے ہو تو اللہ پاک اس کی برکت سے سیئات اور خطا یعنی بڑے چھوٹے گناہ کو مٹائیں گے، معاف کریں گے۔ ابشر، خوش ہو جاؤ، سیئات گناہوں کے مٹنے، وحط الخطایا اور خطاؤں کے جھرنے سے، فإنی رسول اللہ، کیونکہ یہ صحابی اپنی طرف سے تو کوئی بشارت نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا، اس لیے سند کے طور پر بیان فرما دی، کہا کہ میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے کہ ان اللہ عز و جل یقول، کہ بے شک اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ آگے کی روایت جو ہے وہ حدیث قدسی کے قبیل کی ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ اذا انا ابتلیت عبدا من عبادی مومنا، کہ جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو مبتلا کرتا ہوں آزمائش میں، یعنی مصیبت میں، بیماری وغیرہ میں، فحمدنی، اور وہ بندہ میری حمد کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے اس مصیبت پر جس میں میں نے اس کو مبتلا کیا، اس بیماری پر جس کا میں نے اس کو شکار کر لیا، فإن یقوم من مضجع ذلک، تو وہ بندہ اٹھتا ہے اپنے اس بستر سے، جہاں بستر مرگ جہاں پڑا ہوا تھا، پریشان حال گرا تھا، کیوم ولدتہ امہ من الخطایا، وہ اس دن کی طرح وہ اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے جس دن کے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، من الخطایا یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو کر، جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے، ماں جنم دیتی ہے، وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اس طرح وہ بندہ اپنی بیماری پر صبر کرتا تو وہ اپنے بستر سے اس طرح کھڑا ہوتا ہے، اٹھتا ہے، گویا کہ وہ آج ہی دنیا میں آیا، ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا، کیوم ولدت، اس دن کی طرح جس دن کے اس کی ماں نے جنم دیا، من الخطایا یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے، وَيَقُولُ رَبُّ تبارک و تعالی، اور مزید اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتے، انا قیدت عبدی، کہ میں نے اپنے بندے کو، یہاں بندہ وہی جو مریض بیمار تھا، مبتلا مصیبت تھا، اللہ نے خاص اپنی طرف اعزاز اور شرف کے لیے نسبت کر کے کہا کہ عبدی، میں نے اپنے بندے کو، یعنی یہ میرا بندہ خاص ہے جس کو میں نے قید میں رکھا، وابتلیتہ، اور اس کو بیماری میں مبتلا کیا،
فَأَجْرُوا لَهُ مَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ، یعنی فرشتوں سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم اس کے لیے لکھتے رہو، جاری رکھو وہ عمل جو تم اس کے لیے پہلے جاری رکھتے تھے، وہ صحیح درا علیہ کہ وہ صحت مند تھا، یعنی صحت کی حالت میں جو عمل وہ کرتا تھا بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکتا، تو بغیر کیے بھی اس کے لیے صحت والے سارے اعمال اس کے نام اعمال میں فرشتے لکھتے رہو۔ بہرحال حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ صابر مریض کی بڑی فضیلت ہے روایت میں، لہذا مرض پر صبر کرنا چاہیے، تسلیم و رضا کا ثبوت دینا چاہیے، اللہ پاک اس کے اجر و ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔